بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب تارک کی عمر 75 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ناحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل تاریخ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام منچلے بھائی تھے اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں اسی زمین میں فوت ہوئے جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ گلدانیوں کی زمین تھی جس سے ان کی مراد بابل شہر ہے۔ اہل سیرت اور مورخین کے نزدیک یہی مشہور اور صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غوطہ دمشق میں برزہ نامی بستی کے کاسیوان نامی پہاڑ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ابن عساکر کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وہ ارض بابل میں پیدا ہوئے، اور غوطہ دمشق کی بستی برزہ نامی کی طرف نسب کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے علاقے میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اپنی چچا زاد بہن سے شادی کی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی چچا زاد بہن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما بائیں تھیں، ان سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کر چلے اور ان کو گلدانیوں کی سرزمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام ہران میں رہائش پذیر ہوئے، اور تارخ 250 برس کی عمر میں وہاں وفات پا گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تارخ حیران میں پیدا نہیں ہوا بلکہ گلدانیوں کے علاقے بابل اور اس کے قرب و جوار کے مقام میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ کنعانیوں کے علاقے جو بیت المقدس کا علاقہ ہے کا ارادہ کر کے وہاں سے چلے اور حران نامی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اسی دور میں گلدانیوں کا مقام سکونت بھی یہی تھا، اور جزیرہ اور شام کی زمین میں بھی ان کی آبادی تھی۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے لوگ بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے اور قطب شمالی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور کئی قسم کے اقوال و افعال کے ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وجہ سے دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا ہوا تھا۔ وہاں عیدین مناتے اور قربانیاں بھی ان کے پاس کرتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا، اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کے اہل اور حقدار تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالْآخَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16 تا 27۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔
تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو۔ تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو کھول کھول کر پیغام سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات خدا کو آسان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں ان کا صلہ عنایت کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے ساتھ مناظرے کا ذکر فرمایا، اور اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا اور وہی آپ کی خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا والآخر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المریم آیات نمبر 41 تا 47۔ اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا تو میرے معبود سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں ان سے علیحدہ ہوں۔
اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسے نرم گفتگو اور حسین انداز میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور اس کے معبودوں بتوں کی خرابی اور نقص بیان کیے کہ وہ معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکے اور نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکے، وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم اور ہدایت سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سنی کے باوجود عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا، یعنی میں ایسے راستے کی رہنمائی کروں گا جو سیدھا، واضح، آسان اور یک طرفہ، یعنی صرف اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ وہ آخرت اور دنیا کی بھلائی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ رشد و ہدایت پیش کی اور اس کی خیر خواہی کرنا چاہی تو اس نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اغراض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا اور نہ رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خوب گرم سرد باتیں سنانے پر باپ نے بیٹے کو یہ دھمکی بھی دی، اور بات کا خیال ہے کہ واقعی عملاً سنسار کرنے سے ڈرایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے لمبا عرصہ چھوڑ، یعنی میرے سے الگ تھلگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تجھے ناپسندیدہ بات اور تکلیف دہ چیز نہ پہنچے گی، اور میری طرف سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے، بلکہ مزید نیکی اور احسان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کرنے دی اور اپنے لیے مخلص ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ آزر، میں تم سے اور ان بتوں سے الگ ہوتا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرتے رہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بیزاری اور لا تعلق کا اظہار کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں یوں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔